قرآن مجید غیر مسلموں کی اس صفت کو بیان کرتا ہے. اس صفت کو بیان بھی کس انداز سے کر رہا ہے, کیسا منظر کھینچا ہے. ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی مجھ سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو رو پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں نا بھائی مجھ سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو اتنا متاثر ہوتا ہے کہ رو پڑتا ہے. اس میں مزہ نہیں ہے, چاشنی نہیں ہے, بلاغت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ غیر مسلم جو حق متلاشی ہیں اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل کیا گیا آسمان سے, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, اے مخاطب, یعنی قرآن کہہ رہا ہے اے وہ شخص جو اس وقت میری آیات کی تلاوت کر رہا ہے, تو نہیں رو رہا لیکن میں تجھے بتاتا ہوں جن کو طلب ہے وہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو رو نہیں رہے ہوتے. تو قرآن ہمیں خطاب کر رہا ہے کہ تمہیں تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن جو حق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں, اندھیروں میں ٹٹول رہے ہوتے ہیں, ان کو کہیں کوئی سیدھا راستہ نظر آ جائے تو میں تجھے بتاتا ہوں ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, اے مخاطب تو کبھی جا کے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا, تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ وہ آنکھیں بہہ رہی ہوں گی. کتنا مبالغہ ہے, کتنا خوبصورت کلام ہے. اس بات کو اس سے زیادہ اچھے انداز سے بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں کہ پڑھنے والا جو ہے نا اس کو خطاب کہ تو کبھی جا کے ذرا ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا, تو ذرا جا کے دیکھنا کبھی ان کی آنکھوں کی طرف. تجھے یقین نہیں آ رہا اس کلام کے برحق ہونے پر, تو ذرا کبھی ان لوگوں کو جا کے دیکھنا جو حق کے متلاشی ہیں. کبھی جا کے دیکھنا جب وہ یہ کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, بلکہ پڑھتے نہیں سنتے, کیونکہ غیر مسلم اکثر قرآن پڑھتے نہیں ہیں. کبھی ادھر سے ریکارڈنگ سن لیتے ہیں, کبھی اتفاق سے ایک بٹن دب گیا انٹرنیٹ پر اور حرم کی تلاوت آ گئی, کبھی تراویح کی تلاوت آ گئی, کبھی اتفاق سے بٹن دب گیا تو کسی قاری کی تلاوت ان کے کان میں پڑ جاتی ہے. فرمایا تفیض اعینہم, کہ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں. تو یہ مبالغہ ہے کہ اتنا روتے ہیں کہ یہ کہنا ان کے رونے کی توہین ہے کہ آنسو نکل رہے ہیں. آنسو تو ہر ایک کی آنکھوں سے نکل جاتے ہیں, ایسے آنسو بہتے ہیں لگتا ہے کہ آنکھیں بہہ پڑیں گی. وہ شاعر کا ایک شعر اکثر میں سناتا ہوں نا, کوئی تو میرے یار کی لا دے خبر مجھے. عاشق بیٹھا ہوا معشوق کے خیال میں نا کہ بھئی وہ نمبر ہی سم ہی گم ہو گئی ہے. پہلے تو کم از کم ایس ایم ایس پہ پتہ چل جاتا تھا کہ کہاں ہے, اب وہ سم ہی کیا ہو گئی, گم ہو گئی. تو شاعر کہہ رہا ہے کوئی تو میرے یار کی لا دے خبر مجھے, اے سیل اشک. اشک آنکھوں کو کہتے ہیں, سیل کا مطلب سیلاب, آنکھوں کا سیلاب, یعنی محبوب کی یاد میں رونے سے جو سیلاب بن گیا ہے نا آنسوؤں کا, تو اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. یعنی میں محبوب کی یاد میں اتنا رو رہا ہوں کہ میرے آنکھوں کا ایک سمندر اور دریا بن گیا ہے, تو اس دریا سے کہہ رہا ہے کم از کم تو بہا کے مجھے محبوب کی طرف لے جا. وہ ایک نواز دیوبندی ایک بڑے زبردست شاعر ہیں, اسی پر ان کا ایک شعر ہے, وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے. وہ اپنے گھر کے دریچہ کھڑکی کو کہتے ہیں نا, دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے. کنیکشن نہیں رہا, باقی دل کا تعلق تو اب بھی. سم تو گم ہو گئی. آپ بولیں گے آپ کو ہماری اندر کی باتیں کہاں سے پتہ, کون بتاتا ہے. سم تو گم ہو گئی مگر رابطہ وہ تو قیامت تک رہتا ہے. تو لوگ فون آتے ہیں نا عاشقوں کے, مجھے عشق ہو گیا میں کیا کروں. میں کہتا ہوں سم توڑ دو. جب دریچے بند ہوتے ہیں نا تو تعلقات تو ہوتے ہیں, رابطہ کم ہوتا ہے, لیکن جب رابطہ کم ہوگا تو تعلق بھی آہستہ آہستہ, تعلق بنتا بھی رابطوں سے ہے اور ٹوٹتا بھی رابطے کے ڈسکنیکٹ ہونے سے. تو عشق کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جس سے عشق ہوا ہے اس سے ہر قسم کا تعلق, یا تو شادی کر لو, وہ نہیں ہو سکتی تو ہر قسم کا تعلق بولو بھائی ختم. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. درمیان میں لٹکنے کا آپشن صرف غیر مسلموں کے پاس ہے, مسلمان کے پاس یہ آپشن یا تو ادھر ہو جاؤ یا ختم, تعلق بالکل ختم. تو تفیض اعینہم من الدم, اللہ فرماتے ہیں ایسے اتنا روئیں گے, ایسے لگے گا کہ ان کی آنکھیں ان آنسوؤں میں